آج امت کی خواتین کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ وہ بڑی ناشکری کرتی ہیں، اور ناشکری کے سبب اللہ اکبر ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ ناشکری کتنا بڑا عذاب ہے بندے کے لیے، اور ناشکری کرنے والے اللہ رب العزت کی رحمت نہیں پاتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی، پھر بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ رب فرماتا ہے۔ تو وہ خواتین جو ناشکریہ کرتی ہیں ان کو بھی یہ پیغام دو کہ اپنے شوہر کی ناشکری یعنی کہ اس کے عطا کردہ احسان پر ناشکری نہ کریں۔ ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی کھلاتا پلاتا رہا، ایک وقت وہ بھی آیا یہ کہہ بیٹھی کہ تم نے کرا ہی کیا ہے میرے لیے، یہ تم نے مجھے دلوایا ہی کیا ہے، سب کچھ اپنے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتاؤ کہ جس شخص نے اپنی زندگی اپنے بچوں کے لیے وقف کر دی، قربان کر دی، ان کی پرورش کے اعتبار سے اپنے بیوی بچوں کے لیے وقف کر دی ہو، تو بتاؤ اس کے دل پر کتنی بڑی ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو اس وقت یہ اتنی بڑی ناشکری کا سبب بنتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اکبر اس الفاظ کی وجہ سے اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے وہاں پر اپنے رب کی ناشکری کی۔ رب العالمین نے جو اس کو یہ تحفہ عطا فرمایا شوہر کی شکل میں، جو اس کا ہر وقت ساتھ دے رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر اس کی نافرمانی کی اپنے شوہر ہی کی تو گویا اس نے اپنے رب العالمین کی ناشکری کی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ رب العزت کا احسان مانے کہ رب العالمین نے مجھے نیک شخص عطا فرمایا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون دوڑی ہوئی آئی، عریضہ پیش کیا کہ حضور میں نے آج ایک خاتون کو غسل دیا، بڑی نمازی، بڑی پرہیزگار، بڑی تہجد گزار وہ خاتون، حضور جیسے میں اس کو غسل دینے کے لیے گئی تو اس کا چہرہ بگڑ گیا، پتہ نہیں یہ معاملہ درپیش کیسا آیا۔ حضور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، امام باقر سے اس بات کو پوچھ رہی ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ایسا منظر کیوں ہوا، ایسا معاملہ میرے سامنے پیش کیوں آیا، ایسا وہ کیا کام کرتی تھی کہ جبکہ وہ نمازی بھی تھی، پرہیزگار بھی تھی، لیکن اللہ اکبر حضرت امام باقر نے اس کی والدہ کو بلوایا، جو خاتون مر چکی تھی، جس خاتون کا تذکرہ اس خاتون نے آ کر کیا، اس کی ماں کو بلوایا اور پوچھا حضرت امام باقر نے، اے مرنے والی کی ماں، یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹی ایسا کون سا عمل کرتی تھی کہ جس کے سبب کچھ ایسا دیکھنے کے لیے مل رہا ہے۔ حضرت امام باقر کی بارگاہ میں وہ خاتون، اس مرنے والی خاتون کی ماں عریضہ پیش کرتی ہے کہ حضور معاملہ کچھ یوں ہوا کہ میری بیٹی اپنے شوہر کی بڑی نافرمان تھی، اپنے شوہر کی باتوں کو کبھی نہیں مانتی، اگر وہ محبت بھری نگاہ سے دیکھے تو منہ بگاڑ لیا کرتی، اگر پیار کی نگاہ سے دیکھے تو وہ عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگتی، حتیٰ کہ اپنے شوہر کی طرف کبھی محبت بھری نگاہ سے اس نے لوٹ کر نہیں دیکھا۔ اس کے شوہر نے ہر وقت کوشش کی لیکن اس نے اپنی طرف سے اچھا رسپانس نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ تھی میری بیٹی کے اندر کہ وہ بڑی بد اخلاق تھی، اگر کوئی اس سے اچھے طریقے سے بات کرتا تو یہ بڑی بے عزتی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ بات کرتی۔ اور بھی بہت سی ایسے معاملات تھے، اور جس کے اندر حسن اخلاق نہ ہو تو بتاؤ وہ ظاہر سی بات ہے متکبروں میں آ جاتا ہے۔ متکبر، تکبر کرنے والوں کے اندر حسن اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق کا حسن انہی کے اندر ہوتا ہے جو تکبر سے پاک ہوتے ہیں۔ اور یہ یہاں پر یاد رکھ لیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے بھی تکبر ادنا سے ادنا، ذرہ سے ذرہ برابر کیا، اس کو پھر جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ خاتون اس بات کو سمجھے کہ جو بد اخلاق ہیں، وہ خاتون اس چیز کو سمجھے کہ جو بد کردار بنی ہوئی ہیں، اور وہ خاتون بھی ان چیزوں کو سمجھے جو اپنی شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا مت کرو، ہمیں اور آپ کو مرنا ہے، اس چیز کو اپنے آئینے کی طرح سامنے رکھو، جس طرح کئی بار دن میں چہرے کو آئینے میں دیکھتے ہیں، کاش اسی طرح اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھا جائے کہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اپنے رب کو منہ دکھانا ہے۔ تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے بن کے جائیں نا جس سے رب راضی ہو جائے، جس سے رب خوش ہو جائے۔ ہمیں تو ایسا بن کے جانا چاہیے۔